السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ۔ کافی دنوں سے بہت سارے لوگوں کے یہ کمنٹ تھے، واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ ایک ایسی ویڈیو بنائیے جس میں شادی کی پہلی رات کا مکمل طریقہ ہو، یعنی کہ سہاگ رات منانے کا مکمل طریقہ تفصیل کے ساتھ۔ تو آئیے یہ پوری ویڈیو اپنی کوشش کے حساب سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ اس پوری ویڈیو کو سنیے اور سمجھیے اور درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آئیے ہم بیان کرتے ہیں کہ سہاگ رات منانے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور ایک نئے جوڑے کو کون کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جسے سہاگ رات کہا جاتا ہے، یعنی کہ شب زفاف، اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اور پھر اس کے علاوہ صحبت کرنے میں کن باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سہاگ رات میں لڑکے اور لڑکی دونوں میں ڈر، ہچکچاہٹ اور ایک گھبراہٹ کا ہونا یہ عام بات ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بالکل نہیں ڈرتے۔ ڈرنے والا معاملہ اکثر ارینج میرج میں ہوتا ہے، کیونکہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے انجان ہوتے ہیں، مطلب زیادہ جان پہچان نہیں ہوتی، تو دونوں ہی ایک دوسرے سے مانوس ہونے میں وقت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس میں بھی پہلی رات کو ہی اس طریقے سے بات چیت کرتے ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب ایک ہے لو میرج، جس میں لڑکا لڑکی دونوں شادی سے پہلے ہی ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف ہو جاتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے ارینج میرج۔ یہ جان لیں کہ یا تو ارینج میرج کریں یا لو میرج، یا پھر اصلی لو میرج، یعنی پیار ہوا اور نکاح کیا۔ اب چلتے ہیں ہم واپس پہلی رات کی طرف کہ اس اسٹیج کو پار کس طرح کیا جائے کہ میاں بیوی میں محبت بڑھے اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی سے بچیں۔ سب سے پہلے لڑکوں کو چاہیے کہ سکون اور ادب سے کام لیں، کیونکہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ سہاگ رات میں جب آپ کمرے میں داخل ہوں تو اپنی بیوی کو سلام کریں، اور اگر وہ کر دے تو جواب دیں۔ ویسے لڑکے کو پہل کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے، اور جب لڑکا کمرے میں داخل ہو تو لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنا چہرہ ڈھکے رہے۔ لڑکے کے سامنے جیسے ہی لڑکا آئے تو اپنے چہرے سے نقاب نہ ہٹائے، بلکہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رہے۔ سلام کرنے سے یہ نہ سوچیں کہ آپ کی عزت اس کی نظر میں کم ہو جائے گی یا آپ کی ویلو گر جائے گی۔ جو ایسا سمجھتے ہیں کہ میں مرد ہوں، میں آقا ہوں، میں حاکم ہوں، میں کیوں سلام کروں، انہیں جان لینا چاہیے کہ سلام کرنے سے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس سے عزت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پہلی رات میں بیوی کو سلام کرنے یا اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد اس کے پاس بیٹھ جائیں، اس سے خیریت پوچھیں اور پھر کچھ باتیں کریں۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی سوچے کہ کیا بات کرنی چاہیے، تو یہ جان لیجئے کہ پہلی رات میں کہی گئی باتوں کا بیوی پر بہت اثر پڑتا ہے، اور اس دن جتنی غور اور سکون کے ساتھ وہ آپ کی باتیں سنتی ہے، شاید زندگی میں ویسا موقع دوبارہ نہ ملے۔ آپ کو سب سے پہلے اپنے بارے میں بتانا ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی پوری زندگی کی کتاب کھول کر بیٹھ جائیں۔ ہم نے بتایا کہ پہلی رات میں کہی گئی باتوں سے آپ کی شخصیت ظاہر ہوتی ہے، اور بیوی کی نظر میں آپ کے کردار کی ایک تصویر بنتی ہے، اور آپ کی باتیں جیسی ہوگی ویسی تصویر بنے گی۔ خیال رہے کہ یہ باتیں ہم ان کے لیے کر رہے ہیں جو نکاح سے پہلے لڑکی سے کسی طرح بات نہیں کرتے اور پہلی رات کو ایک دوسرے کے لیے اجنبی جیسے ہوتے ہیں، ورنہ جو بات کرتے ہیں تو وہ اپنی شخصیت پہلے ہی بیان کر چکے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ اپنے بارے میں بتاتے ہوئے پہلے آغاز اس طرح کریں کہ کہنے کو تو بہت کچھ ہے،
پر سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں اور ختم کہاں کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے بارے میں کچھ ضروری باتیں بتاؤں، پھر تھوڑا سا رکیں، پھر کہیں میں بھی دوسرے لڑکوں کی طرح سوچا کرتا تھا کہ میری بیوی کیسی ہوگی، کہاں ہوگی، اور آج وہ دن آ گیا کہ آپ میرے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے یہ دن دکھایا۔ یہ ایک آئیڈیا ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، ورنہ آپ اپنے حساب سے جو بہتر لگے اس طرح گفتگو کر سکتے ہیں۔ اپنے بارے میں بیوی کو بتاتے ہوئے پھر اپنے والدین کی طرف جائیں اور بیوی کو کچھ نصیحت کریں تاکہ اسے محسوس ہو کہ آپ کس قدر اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ بات کو اس لہجے میں نہ کریں کہ آپ گزارش کر رہے ہیں، یا اس طرح بھی نہ کریں کہ آپ اسے ڈرا دھمکا رہے ہیں، بلکہ پیار سے اپنی بات کو میانہ روی کے ساتھ بیان کریں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خیریت پوچھنے کے بعد کہیں کہ مجھے اپنا ہاتھ دے دو، یا بنا کہے آرام سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر اور اس پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ لیں، اور پھر گفتگو شروع کریں کہ باتیں بہت سی ہیں جو آپ سے کرنی ہیں، پر سمجھ نہیں آتا کہ شروع کہاں سے کروں اور ختم کہاں پر کروں۔ یہ کہنے کے بعد آپ کو پھر وہی آ جانا ہے جو ہم نے پیچھے بتایا ہے کہ اپنے بارے میں کہے، والدین کے بارے میں کچھ نصیحت کرے۔ پھر ماں باپ کے بارے میں بتاتے ہوئے یوں کہے کہ میرے والدین نے بڑی محنت سے مجھے پالا پوسا، پڑھایا لکھایا ہے، یعنی آپ کو اپنے والدین کی قربانیوں کا ذکر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد نصیحت کرنی ہے کہ میرے والدین اب آپ کے لیے بھی والدین کی طرح ہیں، ان سے اچھی طرح پیش آئیں۔ اگر وہ آپ کو اپنی بیٹی سمجھ کر کبھی دو لفظ کہہ دیں تو جواب نہ دیں، بلکہ صبر کریں اور ان کی تعظیم کریں، ان کی خدمت کریں۔ جب آپ پہلی رات اپنی بیوی کو اپنے والدین کے بارے میں بتا کر نصیحت کریں گے تو اس کا بہت گہرا اثر بیوی پر پڑے گا۔ پھر آپ بیوی کو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں نصیحت کریں کہ یہ دنیا منزل نہیں بلکہ سفر ہے، جس میں کیے گئے اعمال ہمارے ساتھ آخرت میں جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ شریعت کو سب سے پہلے رکھیں، اور اگر میں کبھی کبھی غیر شرعی کام کرتا نظر آؤں تو آپ میری اصلاح کریں، مجھے غیر شرعی کام کرنے سے روکیں۔ اگر آپ نے کبھی مجھے دو چار باتیں کہہ دیں یا مجھے تکلیف پہنچائی تو میں معاف کر سکتا ہوں، پر غیر شرعی باتوں کے لیے میں رعایت نہیں کر سکتا۔ یہ کہنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آئندہ آپ اور آپ کی بیوی کو یہ باتیں یاد رہیں گی۔ ان باتوں میں آپ اپنے مطابق کمی بیشی کر سکتے ہیں، پر مقصد ہے پہلے اپنے بارے میں بتانا، پھر والدین، پھر حقوق اللہ کے متعلق نصیحت کرنا۔ ایسا شاید ہی آج کل کوئی نوجوان کرتا ہوگا۔ کچھ تو ایسے نوجوان ہیں کہ شعر و شاعری یاد کر کے جاتے ہیں، یا فضول کے فلمی جملے یاد کر کے بکنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے بیوی یہ سمجھتی ہے کہ بس شادی کا مقصد رومانس سے شروع ہو کر کے جسم پر ختم ہو جاتا ہے۔ پہلی رات میں کئی نوجوان یہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ بس انہیں جسمانی خواہش پوری کرنی تھی، اگرچہ وہ ایسا ظاہر نہ بھی کرنا چاہتے ہوں پر اپنی حرکتوں سے کر دیتے ہیں۔ بیوی کو یہ لگنا چاہیے کہ شوہر صرف میرے جسم سے نہیں بلکہ میرے وجود سے محبت کرتا ہے، مجھے اپنا سمجھتا ہے اور مجھے خوشیاں دینا چاہتا ہے۔ ہم نے جو بیان کیا اس میں یہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے کہ پہلی رات کو کوئی ایک تحفہ لے کر جائیں، کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ سلام کر کے بیٹھیں اور خیریت دریافت کرنے کے بعد ہاتھ میں تحفہ دیں، پھر ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر باتیں کریں جو ہم نے بیان کی ہیں۔ ہم نے بتایا کہ پہلی رات میں بیوی کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے متعلق نصیحت کریں، شریعت پر عمل کی ترغیب دیں یا تھوڑی علمی اور اصلاحی باتیں کریں تو یہ ان کے لیے ہیں جو شرعی طریقے سے نکاح کرتے ہیں، ورنہ اگر کسی نے گانے بجانے اور ناجائز رسم و رواج کے ساتھ نکاح کیا ہے تو اس کے لیے یہ سب باتیں کہنا مذاق کرنے کے برابر ہوگا۔ آپ نے پہلے پیسہ، دہیج، گاڑی سب کچھ طے کرنے کے بعد نکاح کیا، باجے بجائے آتش بازی کی، فضول خرچی کی اور بے پردگی کو نظر انداز کیا، پھر پہلی رات میں بیوی کے سامنے یہ باتیں بالکل میچ نہیں کریں گی۔ اگر آپ نے شرعی طریقے سے نکاح
نہ کر کے خرافات کو گلے لگایا ہے تو اب آپ کی جان چھوٹنے والی نہیں، کیونکہ آپ اپنی شخصیت ظاہر کر چکے ہیں۔ یہ طریقہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ تبھی میچ کرے گا کہ جب آپ شرعی طریقے سے نکاح کریں گے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ نکاح سے پہلے بھی آپ نے لڑکی سے ملاقاتیں اور باتیں نہ کی ہوں۔ اب باری آتی ہے بیوی کے ساتھ نماز پڑھنے اور اس کے بالوں کو پکڑ کر دعا پڑھنے کی، تو آپ کو دعا یاد رکھنی ہے تاکہ دیکھ کر پڑھنے کی نوبت نہ آئے، اور نماز کے لیے طہارت بھی ضروری ہے، لہذا اسے پہلے ذہن میں رکھیں کہ پھر شوہر بیوی سے کہے کہ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد وضو کریں، پھر 2 رکعت نماز شکرانے کی نیت سے پڑھیں۔ اگر بیوی کا وضو نہ ہو تو بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی وضو کر لے۔ یہ نماز ایک روایت کے مطابق شوہر اور بیوی کے درمیان محبت میں اضافے کا سبب بھی بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے ایک جوان لڑکی سے نکاح کیا ہے، پر مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرے گی، تو آپ نے فرمایا کہ محبت و الفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے، لہٰذا جب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے اس سے کہو کہ تمہارے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ تم اسے محبت کرنے والی اور وفا کرنے والی پاؤ گے۔ اگر آپ نماز پڑھا سکتے ہیں تو بیوی آپ کے پیچھے نماز پڑھے، آپ امام بن جائیں، اور اگر آپ نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں تو دونوں اپنی اپنی نماز پڑھ لیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے شکرانے کی۔ اب یہاں پر بیوی کو چاہیے کہ وہ باہر وضو کرنے اگر اس کو جانا پڑے تو شرمندگی محسوس نہ کرے، یہ نماز کا معاملہ ہے، ساری زندگی کا معاملہ ہے، یہ شادی کی پہلی رات بار بار نہیں آتی ہے، تو پہلی رات میں بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ فوراً جا کر کے وضو کر لے۔ نماز کے بعد جب بستر پر آپ جائیں تو شوہر کے لیے خاص دعا کا ذکر حدیث میں ملتا ہے، جسے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کی پیشانی یعنی کہ سر کے اگلے حصے کے تھوڑے سے بال اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑے اور دعا پڑھے۔ خیال رہے کہ پہلے بیوی کو یہ بتا دیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ شادی کی پہلی رات شوہر اپنی بیوی کی پیشانی کے بال پکڑ کر دعا کرے، ورنہ یہ ہوگا کہ اسے اس کا علم نہ ہوا تو یہ بھی سمجھ سکتی ہے کہ آپ اسے اپنا غلام بنانے کے لیے کچھ جھاڑ پھونک کر رہے ہیں۔ اگر اسے علم ہو تو بھی بتا دیں، ورنہ اس طرح بنا بتائے اچانک بال پکڑنے سے ہو سکتا ہے وہ عجیب محسوس کرے۔ بال پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ بال پکڑے جائیں، بلکہ تھوڑے سے بالوں کو ہاتھوں سے پکڑ کر دعا پڑھنی ہے۔ دلہن کے بالوں کو پکڑ کر دولہے کو یہ دعا پڑھنا ہے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا ومن شر ما جبلتہا علیہ۔ اس دعا کا ذکر ابو داؤد میں ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے اس کی یعنی اپنی بیوی کی بھلائی اور خیر و برکت مانگتا ہوں، اور اس کی فطری عادتوں کی بھلائی چاہتا ہوں، اور پناہ چاہتا ہوں اس کے اخلاق و عادات کے شر سے۔ اس دعا کی برکت سے بھی میاں بیوی کے درمیان محبت میں اضافہ ہوگا۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد بسم اللہ شریف پڑھیں اور پھر اپنی بیوی کے دونوں رخساروں پر ہاتھ رکھیں کہ انگلیاں کانوں پر ہوں اور پیشانی کو بوسہ دیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کے کیے گئے ہر عمل سے کوئی نہ کوئی فرق پڑتا ہے، اور کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑا اثر کرتی ہیں۔ یہ تو پیشانی کو بوسہ دینا آپ کے نزدیک اس کی اہمیت اور محبت کو ظاہر کرتا ہے، اور اس سے ایک فائدہ یہ ہے کہ لڑکی محسوس کرتی ہے کہ آپ اس کا خیال کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ آغاز ایک ایسے طریقے سے ہوتا ہے جو اچھا معلوم ہوتا ہے، ورنہ جلد بازی میں سیدھے ہم بستری کی کوشش کرنا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ پیشانی کو بوسہ دینے کے بعد آپ اپنا چہرہ بالکل اس کے چہرے کے مقابل لائیں اور پھر بوسو کنار کریں، اور یعنی لپٹنا اور بوسہ لینا اور بھی جو معاملات جسم کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کریں۔ بیوی کے ساتھ ہم بستری میں جلدی نہ کریں، کیونکہ عورت کے اندر مرد سے زیادہ خواہش ہوتی ہے، لہذا صرف اپنی شہوت کو ختم کر کے یہ سمجھنا کہ عورت کی حاجت پوری ہو گئی ہے، یہ سوچنا غلط ہے۔
پہلے بوس و کنار کو کچھ دیر جاری رکھیں تاکہ عورت پر بھی شہوت کا غلبہ ہو جائے، اور پھر ہم بستری کریں تاکہ دونوں کو تسکین حاصل ہو۔ اب ہو سکتا ہے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ عورت بھی تیار ہو چکی ہے؟ تو کتابوں میں جس طرح بیان کیا گیا ہے تو اسے پڑھ کر آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب عورت کی سانسیں تیز ہو جائیں، پھر اس کی آواز اور اس کے جسمانی اعضاء کی حرکت اور پھر اس کا مرد کو اپنی طرف کھینچنا، یہ باتیں کافی ہیں اندازہ لگانے کے لیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ مرد اپنی عورت پر جانوروں کی طرح نہ گرے بلکہ ہم بستری سے پہلے قاصد ہوتا ہے، اور وہ قاصد بوس و کنار ہے۔ بوس و کنار کے بعد جب یہ لگے کہ عورت پر شہوت کا غلبہ ہو چکا ہے تو شرمگاہ کھولیں اور اپنے آلۂ تناسل کو اپنی بیوی کی شرمگاہ میں داخل کریں، اور اس میں بھی جلد بازی نہ کریں، ورنہ یہ ہم بستری بجائے تازگی اور سکون کا سبب بننے کے تکلیف کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے آہستہ سے داخل کرنے کی کوشش کریں، پھر حرکت دیں۔ ایک دعا ہم نے بیان کی جسے صرف پہلی رات پڑھنا ہے، اور ایک دعا یہ ہے کہ جسے ہم بستری سے پہلے پڑھنا ہے، اور جب بھی آپ ہم بستری کریں تو اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ ہم بستری سے پہلے یعنی کپڑے اتارنے سے پہلے جب آپ کا ارادہ ہو اس وقت آپ اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا۔ اللہ کے نام سے شروع، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا اور ہم اور اس اولاد کو بھی جو تو ہمیں عطا کرے۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو خالی بسم اللہ پڑھ لیں، یا اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھ لیں تب بھی چلے گا۔ اس دعا کی برکت سے پیدا ہونے والی اولاد کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ علماء نے اس کی شرح میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ دعا نہ پڑھے تو پیدا ہونے والی اولاد نافرمان، بری خصلتوں والی اور بغیرت پیدا ہوتی ہے۔ تو چاہیں تو یہ دعا پڑھ لیں یا اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھ لیں۔ اب ایک بات آتی ہے کہ ہم بستری کرتے وقت کیفیت کیا ہونی چاہیے، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا لیٹ کر یا پھر کسی اور کیفیت پر؟ تو جان لیجئے کہ اس میں سے کسی کو بھی ناجائز حرام قرار نہیں دیا گیا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ان میں سے بعض صورتیں جسمانی طور پر نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، کبھی کبھی جائز چیزوں سے بھی پرہیز کیا جاتا ہے، لہٰذا اگرچہ ان میں کوئی طریقہ ناجائز حرام نہیں، پر بہتر یہ ہے کہ لیٹ کر ہم بستری کی جائے، اور اس میں کیفیت یہ ہو کہ عورت چت یعنی کہ پیٹھ کے بل چہرہ آسمان کی طرف کر کے لیٹی ہو اور مرد اسے اوپر سے ڈھانپ لے، پھر عورت کی آگے کی شرمگاہ میں اپنے آلے کو داخل کرے۔ تو حضرات یہ تھا سہاگ رات منانے کا مکمل طریقہ۔ آپ اس کو بار بار سنیے، سمجھیے۔ اس طرح سے اگر آپ سہاگ رات منائیں گے تو آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے، بیوی بھی آپ کی فرما برداری کرے گی، ہمیشہ بیوی کی نظر میں آپ کی عزت بنی رہے گی، اور وہ آپ کے والدین کی بھی خدمت کرنے کی کوشش کرے گی۔ اور آپ اگر آج کے آوارہ لڑکوں کی طرح سہاگ رات منائیں گے تو بیوی آپ کی حقیقت کو پہلی رات میں سمجھ لے گی کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ آپ کو اگر اپنے آپ کو بیوی کی نظر میں ایک باوقار آدمی ثابت کرنا ہے تو آپ اسی طریقے سے سہاگ رات منائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔